دلیپ کمار صاحب سے میری پہلی ملاقات جولائی 2001 میں ہوئی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب ایک ملینیم ختم ہوا تھا اور 2001 کا آغاز ہوا تھا۔ اور اتفاق کی بات ہے، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اپنے دو دوستوں کے ہمراہ دلیپ کمار صاحب کے گھر میں ہی قیام کیے ہوئے تھا۔ تو دلیپ صاحب سے جب میں نے انٹرویو کیا تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آرٹسٹ آف ملینیم ایوارڈ آپ کو نہیں ملا۔ تو دلیپ کمار صاحب وہاں مقامی میڈیا میں بھی اس پہ بات نہیں کرتے تھے۔ جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے بھی انہوں نے کھل کے اس پہ ناراضی کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن دلیپ کمار صاحب نے جو بھی کہا وہ یہ کافی تھا کہ وہ اداس تھے، مغموم تھے اور اس ناانصافی پہ ناراض بھی تھے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ اگلے دن میں نے امیتابھ بچن صاحب کا بھی انٹرویو کیا اور ان سے میں نے اسٹریٹ وے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دلیپ کمار صاحب کے ہوتے ہوئے آرٹسٹ آف ملینیم کا ایوارڈ آپ کا حق بنتا ہے یا آپ کو ایون وصول بھی کرنا چاہیے تھا؟ تو بچن صاحب نے سمجھایا کہ اگر یہ ایوارڈ مجھے ملا ہے تو میرا ووٹ تو پوچھیے کہ میرا ووٹ کس کے لیے ہے۔ تو بچن صاحب نے بڑی ہی سعادت مندی اور پیار اور احترام کے ساتھ کہا، اگر کوئی میرا ووٹ مجھ سے پوچھے گا تو میں آف کورس یہ کہوں گا کہ میرا ووٹ صاحب کے لیے ہے، صاحب مین دلیپ کمار صاحب کے لیے ہے۔ جب میں نے دلیپ کمار صاحب کو یہ ساری، میرے پاس آڈیو ٹیپ تھی، تو وہ میں نے بچن صاحب کی، مسٹر بچن کی جب دلیپ صاحب کو سنائی تو دلیپ صاحب کے دل میں ان کے لیے جو وہ تھا ایک سلسلہ، وہ ناراضی تھی، تو وہ برف پگھل گئی اور دونوں یہ بڑے آرٹسٹ جو ہیں ایک دوسرے سے پھر اسی پیار اور احترام کے ساتھ ملنے لگے۔ 2005 میں دوبارہ انڈیا گیا تو دلیپ کمار صاحب سے جانے سے پہلے میں نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ دلیپ صاحب آپ کے لیے لاہور سے کیا لاؤں، آپ کو کیا چاہیے؟ تو مجھے یاد ہے دلیپ کمار صاحب نے ہند کو لہجے میں کہا تھا کہ مڑاں پشوری وڑیاں اگر مل جان تھی وہ لے آؤ۔ تو پھر میں نے محمد کبھی خان صاحب جو دلیپ کمار صاحب کے پرستار بھی ہیں اور خود بھی پشاور سے ہیں، ان سے میں نے درخواست کی، انہوں نے مجھے پشاوری وڑیاں منگوا کے دی۔ اگر میں اپنی آخری ملاقات جو دلیپ کمار صاحب سے ہوئی ہے، یہ ملاقات تھی 9 دسمبر 2012 میں ہوئی تھی، اور پاکستان کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ سہیل احمد عزیزی لے گئے تھے مجھے خاص طور پہ کہ آپ مجھے دلیپ کمار صاحب سے ملوائیے، کیونکہ آپ ان سے ملے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں۔ تو ہم بغیر اپوائنٹمنٹ لیے سائرہ بانو صاحبہ سے یا دلیپ کمار صاحب سے بات کیے بغیر ہم چلے گئے تھے۔ ایک ہی دن میں مجھے یاد ہے ویزا لگا تھا، تو ہم جب چلے گئے تو دلیپ کمار صاحب ان دنوں، اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 90 سال ہو چکی تھی، اور دلیپ کمار صاحب کی طبیعت ناساز رہتی تھی۔ تو دلیپ کمار صاحب نے ہمیں دیکھا اور مجھے فکرہ یاد ہے جو انہوں نے سہیل احمد نے ہاتھ اپنے جب بڑھائے، بڑے احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لیا، اور سائرہ بانو نے کہا کہ صاحب یہ سہیل احمد ہیں، لاہور سے آئے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہیں۔ تو یہ سنا اور دلیپ صاحب نے ہند کو لہجے میں کہا کہ اتنی دیر نال کیوں آئے ہیں؟ تو مجھے یاد ہے سہیل احمد کے ایکسپریشن بھی، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ فکرہ سن کے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے دلیپ کمار صاحب اور سہیل احمد پہلے مل چکے ہیں، اور ان کا یہ شاید دلیپ کمار صاحب انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو دلیپ کمار صاحب سے زندگی میں رہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دلیپ صاحب اس آخری ملاقات میں علامہ اقبال کا یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔